السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد شیرازی جاتے جاتے مڑا اور ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں ایسا ہی کروں گا امیر محترم۔ اور ارمغانہ شیرازی اچانک سبکتگین غزنی کی سابق ملکہ سے مخاطب ہوا، میں تمہیں صرف ایک خاتون ہونے کے سبب معاف کیے دیتا ہوں، ورنہ تمہارے جرائم کا بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ ارمغانہ سر جھکائے کھڑی تھی، موت کے خوف سے اس کا پورا جسم تیز ہوا میں کسی کمزور شاخ کے مانند کانپ رہا تھا۔ پھر جب موت کا خطرہ ٹل گیا تو اس نے چین کی سانس لی اور عجیب سی نظروں سے امیر غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ارمغانہ کا لہجہ بہت الجھا ہوا تھا، سننے والا یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ سبکتگین کا شکریہ ادا کر رہی ہے یا در پردہ اسے انتقام کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ پھر جب سبکتگین کے اس حکم کی گونج محل سے باہر سنائی دی تو پورے غزنی میں ہلچل سی مچ گئی۔ اسد شیرازی کی 18 بیٹیاں تھیں جو غزنی کے زمینداروں اور فوجی سرداروں سے بیاہی ہوئی تھیں۔ سبکتگین کا حکم سنتے ہی تمام بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ سبکتگین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فریادی لہجے میں کہنے لگیں، ہمیں کس جرم کی سزا میں دربدر کیا جا رہا ہے امیر معظم؟ سبکتگین کے دربار میں بیک وقت کئی آوازوں کا شور سنائی دیا، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اس دور کے سب سے بڑے منافق کی بیٹیاں ہو۔ سبکتگین نے پریشان حال عورتوں کی فریاد کے جواب میں کہا، ہم نے یا ہمارے شوہروں نے کبھی حکومت غزنی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ اسد شیرازی کی بیٹیاں سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھیں، امیر ہمارے اعمال نامے کے ایک ایک پہلو کا جائزہ لیں، پھر اگر کوئی سیاہ داغ نظر آئے تو ہمیں بدترین سزا دے ڈالیں، مگر اس بنیاد پر ہمیں مجرم قرار نہ دیں کہ ایک ناپسندیدہ شخص سے ہمارا خونی رشتہ ہے۔ سبکتگین اس دلیل پر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ آج ہم امیر اور دوسرے معززین مملکت کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اسد شیرازی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ ایک ایک کر کے اسد شیرازی کی تمام بیٹیاں اور داماد اس قریب ترین رشتے سے منحرف ہو گئے تھے۔ ہم اپنے باپ کے گناہوں کی فصل نہیں کاٹیں گے امیر معظم، ہمارے ساتھ انصاف کیجیے۔ اور پھر سبکتگین نے اسد شیرازی کی تمام بیٹیوں اور دامادوں سے یہ حلف لے کر انہیں معاف کر دیا کہ وہ ساری زندگی اسلامی نظریات اور مملکت سے وفادار رہیں گے۔ اب اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم کا مسئلہ تھا۔ سبکتگین کی دلی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اپنی بہن اور باپ کے ساتھ غزنی سے بہت دور چلی جائے۔ سبکتگین نے نگار خانم کی آنکھوں میں اس طوفان کا عکس دیکھ لیا تھا جو کسی وقت بھی محمود کی زندگی کو زیر و زبر کر سکتا تھا۔ نگار خانم خوب روح ہونے کے ساتھ انتہائی ذہین اور پڑھی لکھی دوشیزہ تھی۔ جب سبکتگین نے اسے غزنی چھوڑ دینے کا حکم دیا تو وہ سری دربار چلی گئی۔ امیر ذیشان، یہ کیسا انصاف ہے کہ میری دوسری بہنوں کو اپنے وطن میں قیام کی اجازت دے دی گئی اور مجھ سے میرے خوابوں کی زمین کو جدا کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ میں خاک غزنی سے اٹھی اور ایک دن خاک غزنی ہی میں گم ہو جاؤں گی، یہ میرا عہد ہے اور میں اپنے اس عہد پر آخری سانس تک قائم رہوں گی۔ امیر، آپ کو اپنے انصاف کا واسطہ میرے عہد کو شکستہ ہونے سے بچائیے کہ آپ بہت با اختیار ہیں اور میں بہت کمزور ہوں۔ نگار خانم کی التجا سن کر سبکتگین اندر سے لرز گیا، مگر وہ جذبات کی رو میں بہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انتہائی سرد لہجے میں اس معصوم دوشیزہ سے مخاطب ہوا جو بہت دیر سے امیر غزنی کے انصاف کو پکار رہی تھی۔ تمہاری بہنوں کی ضمانت لینے والے ان کے شوہر موجود ہیں اور میں انہیں خوب پہچانتا ہوں، مگر تمہارا ضامن کہاں ہے؟ اسے پیش کرو۔ اگر وہ معتبر شخص تمہاری ذمہ داری قبول کرتا ہے تو میں تمہیں غزنی میں مستقل قیام کی اجازت دے دوں گا۔ بڑا نازک اور جذباتی مرحلہ تھا۔ نگار خانم نے
اشک بار آنکھوں سے دربار کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیا، مگر وہاں ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا جو نگار خانم کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات دلا دیتا۔ امیر، اس دربار میں تو میرے کردار اور عقائد پر کوئی گواہی دینے والا نہیں۔ نگار خانم نے بڑے کربناک لہجے میں کہا، بس اللہ ہی دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ ابھی نگار خانم کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ 17 سالہ محمود اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، بابا جان، میں گواہی دیتا ہوں کہ نگار خانم ایک انتہائی محب وطن خاتون ہے اور ان کا اپنے باپ اسد شیرازی کے نظریات سے کوئی رشتہ نہیں۔ محمود کی آواز نے دربار کے سناٹوں کو چیر کر رکھ دیا۔ تمام سرداران قوم نے بڑی حیرت سے محمود کے بیان کو سنا تھا، اور نگار خانم کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اسے پوری دنیا میں بس اسی ایک گواہی کا انتظار تھا۔ چند لمحوں کے لیے نگار خانم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور پھر اس نے ایک طویل سانس لی، اطمینان اور آسودگی کی سانس۔ محمود کی گواہی کے بعد نگار خانم کے بے چین جذبوں کو قرار آ گیا تھا۔ سبکتگین بیٹے کا بیان سن کر سکتے میں آ گیا۔ امیر غزنی بہت دنوں سے جس طوفان کی آہٹیں سن رہا تھا وہ پوری شدت سے نمودار ہو چکا تھا۔ تم خاموش رہو، سبکتگین بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ تم ابھی بچے ہو، اس لیے ان معاملات میں مداخلت نہ کیا کرو جو تمہاری عقل سے بالاتر ہیں۔ امیر غزنی نے بھرے دربار میں اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا تھا۔ باپ کی ناراضگی کا یہ انداز دیکھ کر محمود کا چہرہ اتر گیا۔ سبکتگین بڑے جارحانہ انداز میں اپنا فیصلہ سنانا چاہتا تھا کہ نقیب نے پکار کر کہا، شیخ نظام شاہ دربار امیر میں بازیابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ نقیب کی آواز سن کر پورے دربار پر گہرا سکوت طاری ہو گیا، اور سبکتگین گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سن کر امیر سبکتگین حیران رہ گیا، اور پھر اسی حیرت کے عالم میں تخت سے اتر کر دربار کے صدر دروازے تک آیا، جہاں نظام شاہ امیر کی اجازت کے منتظر تھے۔ شیخ، آپ کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سبکتگین نے نہایت انکسار کے ساتھ کہا۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اثر انگیز لہجے میں کہا۔ اگر ہم ہی آئین شکنی کے مرتکب ہو جائیں تو پھر قانون کی آبرو کون رکھے گا؟ سبکتگین شرمسار سا نظر آنے لگا، اور پھر وہ دروازہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ آئیے شیخ، یہ دربار ایک بار پھر آپ کی آمد پر نازاں ہے۔ سبکتگین چاہتا تھا کہ وہ نظام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے چل کر تخت تک پہنچے، مگر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے اس کی خواہش کو جھٹلا دیا۔ یہ صرف تمہارا دربار ہی نہیں، غزنی کی عدالت عالیہ بھی ہے۔ تم کچھ دیر پہلے ایک مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، اور اس وقت تم پر یہ لازم نہیں تھا کہ تم مسند انصاف چھوڑ کر نیچے اتر آتے۔ پہلے تم تخت پر واپس جاؤ، پھر میں ایک عام انسان کی حیثیت سے دربار میں داخل ہوں گا۔ سبکتگین مجبوراً واپس لوٹ آیا۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ تمام درباری اپنے امیر کی اس تبدیلی کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ خود نگار خانم بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ محمود کی مداخلت کے سبب کچھ دیر کے لیے اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے گی، مگر جب سبکتگین نے سرے دربار اپنے بیٹے کو جھڑک دیا تو نگار خانم کا وہی عالم بے چارگی دوبارہ لوٹ آیا تھا، اور امیر غزنی کی زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ اس کی قسمت کا مستقل فیصلہ کر دیتے کہ اچانک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد نے مقدمے کی کارروائی میں خلل ڈال دیا۔ دوسرے شہریوں کی طرح نگار خانم بھی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے غائبانہ عقیدت رکھتی تھی، مگر آج تک اس نے غزنی کے اس مرد قلندر کو دیکھا نہیں تھا۔ پچھلی بار جب نظام شاہ دربار میں تشریف لائے تھے، نگار خانم اسد شیرازی کے ساتھ اپنے مکان میں نظر بند تھی، اس لیے وہ ایک درویش کے دیدار کی سعادت سے محروم رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے نقیب کی صدا بلند ہوئی اور اس نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا اعلان کیا تو نگار خانم کے دل و دماغ میں خوشی کی ایک تیز لہر اٹھی، اور وہ اپنے غم کو بھول کر بار بار اس دروازے کی طرف دیکھنے لگی جس سے گزر کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں داخل ہونے والے تھے۔
پھر وہ مرد قلندر امیر سبکتگین کے دربار میں داخل ہوا تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جلال روحانی سے لوگوں کی سانسیں رک گئیں اور تمام درباری اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ خود سبکتگین بھی تخت سے نیچے اتر آیا تھا۔ حاضرین اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ اپنے دلوں میں ایک ہیبت سی محسوس کر رہے تھے۔ کوئی اپنی ترتیب نہ بدلے کہ عدالت کے اندر کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جانا خود عدالت کی توہین ہے۔ آج میں یہاں ایک گواہ کی حیثیت سے آیا ہوں، اور ایک گواہ کو دیکھ کر امیر کا مسند انصاف سے نیچے اتر آنا جائز نہیں۔ چشم انصاف میں سب برابر ہیں، کیا نظام شاہ اور کیا پہرے پر کھڑا ہوا سپاہی اور کیا تخت شاہی پر بیٹھا ہوا حکمران۔ سبکتگین اور دوسرے درباری اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور امیر غزنی کے تخت کے نیچے جا کر ٹھہر گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ ہر شخص نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا سبب جاننے کے لیے بے چین تھا۔ خود نظام شاہ نے کہا تھا کہ آج وہ ایک گواہ کی حیثیت سے آئے ہیں، مگر وہ گواہی کس کے لیے تھی؟ اہل دربار یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر یکا یک سبکتگین کے دربار میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز گونجنے لگی۔ امیر غزنی کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں حکمرانوں کی محفلوں سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، مگر اس بے گناہ لڑکی نے بے اختیار ہمارے قدموں کو تمہارے ایوان کی جانب موڑ دیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے برقع پوش نگار خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح یہ معصوم دوشیزہ بھی اپنے باپ اسد شیرازی کے جرائم کی ذمہ دار نہیں۔ جیسے ہی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، سبکتگین اور دوسرے درباری حیرت زدہ رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ طویل فاصلے کے باوجود نظام شاہ کو اس مقدمے کی تفصیلات سے کس نے آگاہ کیا۔ خود نگار خانم بھی پریشان تھی کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی فریاد کس نے پہنچائی۔ شیخ، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کی گہرائیوں سے آپ واقف نہیں۔ سبکتگین نے رک رک کر کہا۔ وہ ہر حال میں نگار خانم کو محمود سے دور کر دینا چاہتا تھا، اور اس کی یہی ایک صورت تھی کہ اسد شیرازی اپنی بیٹی کو لے کر غزنی کی سرحدوں سے بہت دور چلا جائے۔ سبکتگین کا جواب سن کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ امیر، تم درست کہتے ہو، ہم تو بہت بے خبر لوگ ہیں، اپنے ہی حال سے واقف نہیں تو کسی دوسرے کو کیا پہچانیں گے۔ یکا یک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے گہری اداسی جھلکنے لگی تھی۔ انہیں سبکتگین کی بات سے اذیت پہنچی تھی، مگر ایک مرد قلندر نے اپنی روایتی مسکراہٹ میں اس کرب کو چھپا لیا تھا۔ میرا یہ مفہوم ہرگز نہیں تھا شیخ۔ سبکتگین گھبرا کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ اسد شیرازی نے مجھے اتنی بار ڈسا ہے کہ میں اس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ آپ ہی بتائیے کہ ایک مومن ایک ہی سوراخ سے کتنی بار ڈسا جائے؟ ایک مومن کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بدگمانیوں کے خنجر سے ایک معصوم اور بے گناہ انسان کو ذبح کر ڈالے۔ نظام شاہ نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ غزنی کے حکمران نے ایک معتبر شخص کی گواہی طلب کی تھی، سو ہم اپنے دوسرے ضروری کام چھوڑ کر سرِ دربار چلے آئے۔ اب یہ امیر کی ثواب دید پر ہے کہ وہ ایک درویش بے سر و ساما کو معتبر سمجھتے ہیں یا غیر معتبر۔ شیخ، آپ سے زیادہ یہاں معتبر کون ہوگا؟ مگر سبکتگین اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا، لیکن نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہمیں جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے۔ نظام شاہ کے چہرے پر ہلکا سا ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ سیاست کیا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے سبکتگین کی طرف دیکھا۔ اگر تمہاری سیاست کا تقاضا یہی ہے تو پھر اس بے گناہ کو دار پر کھینچ دو یا دربدر کر دو۔ اس سے پہلے بھی تو لاکھوں مردوں نے دار کو سجایا ہے، اور بے شمار اللہ کے بندے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ اب اگر یہ ایک لڑکی بھی مقتولوں اور بے گھروں کی اس قطار میں شامل ہو جائے گی تو آخر کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑا کرب تھا، مگر یاد رکھنا سبکتگین کہ تیرے درباریوں میں
اس لڑکی سے زیادہ محب وطن کوئی دوسرا نہیں، اس کا چہرہ بھی آئینہ ہے اور دل بھی، جس پر کوئی غبار نہیں، کوئی زنگ نہیں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ مڑے اور تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف جانے لگے۔ ایک مرد قلندر کے جلال کا یہ عالم تھا کہ اس نے اہل دربار کی طرف اپنی پیٹھ کر لی تھی۔ تمام سرداران غزنی احتراماً اپنی اپنی نشستوں پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تو سبکتگین تخت پر بیٹھ گیا۔ معززین دربار نے بھی اس کی تقلید کی۔ نگار خانم کسی مجسمے کی مانند ساکت کھڑی تھی اور بہت دیر سے اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سبکتگین شدید اذیت میں مبتلا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سرے دربار چلے آئیں گے اور اس لڑکی کی حمایت کریں گے جو محمود کے مستقبل کے لیے ایک خوفناک مت بنتی جا رہی تھی۔ متر کو دوست کو کہتے ہیں۔ سبکتگین نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا اور نگار خانم کو بھی غزنی میں قیام کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ آخر اسی ذہنی کشمکش سے گھبرا کر وہ چیخ اٹھا، لڑکی تو نے ہمیں ناقابل بیان کرم میں مبتلا کر دیا ہے۔ نہیں امیر معظم، میں نے اپنی ذات سے بھی کسی کو کوئی آزار نہیں پہنچایا۔ نگار خانم نے انتہائی شکستہ آواز میں کہا، اگر فرما روائے غزنی میری وجہ سے کسی اذیت میں مبتلا ہیں تو میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں۔ اب میں کبھی آپ کے انصاف کو آواز نہیں دوں گی۔ مجھے انصاف مل گیا۔ حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی میرے لیے کافی ہے کہ اس گواہی کے بعد مجھے کسی دوسری گواہی کی ضرورت نہیں۔ سبکتگین نگار خانم کا جواب سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ لڑکی خود بخود غزنی چھوڑ کر واپس جانا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سبکتگین کو محسوس ہوا کہ اس کے دل و دماغ کا بوجھ اتر گیا ہے، مگر دوسرے ہی لمحے اسے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضگی کا احساس ہوا اور پھر وہ لرز کر رہ گیا۔ سبکتگین کسی بھی حالت میں نظام شاہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا اور موجودہ صورتحال چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اسد شیرازی کی بیٹی خانم کو غزنی کی حدود سے اتنی دور نکال دے کہ محمود کے دل پر اس کی یادوں کا عکس تک باقی نہ رہے۔ جب سبکتگین فوری طور پر اس مسئلے کو حل نہ کر سکا تو اس نے دربار برخاست کر دیا۔ نگار خانم، ہم تیرے مقدمے کا فیصلہ کل کریں گے، امیر با اختیار ہیں۔ نگار خانم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنا مقدمہ واپس لے چکی ہوں اور کل صبح آپ کی مملکت سے نکل کر بہت دور چلی جاؤں گی۔ تم لوگوں کی روانگی بھی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ سبکتگین بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسد شیرازی کی کم عمر بیٹی اس طرح اسے شکست دینے کی کوشش کرے گی۔ تمہاری بہن اور تمہارا باپ میری نگرانی میں غزنی سے رخصت ہوں گے۔ اس سے پہلے تم سب کی حیثیت ایک نظر بند قیدی کی سی ہے۔ سبکتگین نے نیا حکم جاری کیا اور دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔